بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ذرائع ابلاغ کا استعمال۔ اس موضوع کو پڑھنے کے بعد بڑے بزرگ، خواتین حضرات سب اس قابل ہو جائیں گے کہ انہیں ذرائع ابلاغ کا استعمال، اصلاحات کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ ابلاغ کا معنی، مفہوم، ذرائع جان سکیں۔ دور حاضر میں ابلاغ کی اہمیت کو سمجھ سکیں، ذرائع ابلاغ کے آداب و احکام سے واقف ہو سکیں، خبر کی تحقیق و تصدیق کی اہمیت اور بلا تصدیق تشہیر و ترسیل اور در عمل کے ممانعت و نقصانات کا جائزہ بھی لے سکیں۔ ذرائع ابلاغ کے درست استعمال کے فوائد اور غلط استعمال کے نقصانات سے ہم سب واقف ہو سکیں۔ اس میں ابلاغ کے معنی ہیں پہچاننا، جبکہ اصلاحات میں اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کا عمل ابلاغ کہلاتا ہے۔ ابلاغ کا عمل کئی ایک طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ آج کا دور سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ دنیا میں نت نئی ایجاد روزمرہ کا معمول ہے، جس کے نتیجے میں زندگی کے تمام شعبوں میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جبکہ آج کے دور میں ذرائع ابلاغ کو ہر امیر غریب کے گھر پہنچا دیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ سے مراد وہ تمام ذرائع ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اپنی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ دنیا میں بے ضابطہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے ارد گرد رہنے والوں سے رابطہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ابلاغ انسان کی فطرت میں داخل ہے، یہ عمل اس وقت سے جاری ہے جب انسانوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا۔ ذرائع ابلاغ کو الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کے نام سے دو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں ٹیلی ویژن، موبائل، ریڈیو، انٹرنیٹ وغیرہ بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ پرنٹ میڈیا سے مراد کتابیں، اخبارات، رسائل وغیرہ ہیں۔ ذرائع ابلاغ کسی بھی قوم کی معاشرتی اقدار کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اہمیت۔ اس موضوع میں معاشرے اور ریاست کی سطح پر دیگر اداروں کی طرح ذرائع ابلاغ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں نہ صرف خبریں ملتی ہیں بلکہ معلومات کا وسیع سمندر بھی مہیا ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ آئینے کی طرح ہیں جس کے ذریعے ہماری سوسائٹی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہی سے ہم دیگر اقوام سے متعارف ہوتے ہیں، ان کی تہذیب اور روایات کے بارے میں جانتے ہیں۔ ابلاغ عامہ کے ذریعے جب کوئی برائی پھیلتی ہے تو اس سے بچنے کی تدابیر بھی ابلاغ عامہ کے ذریعے سے ہی کی جاتی ہے۔ ابلاغ عامہ کے ذریعے سے قوم کی تعمیر و تشکیل کے نظریات فروغ پاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے استعمال کے آداب و احکام۔ اسلام نے سنی سنائی بات پر یقین کرنے کے بجائے اس کی تحقیق کی تلقین کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ اس میں ابلاغ کے لیے جو چیزیں بنیاد ہیں، ان میں حکمت، عمدہ نصیحت شامل ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ: بلائے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ اسلام میں ذرائع ابلاغ کا استعمال منفی کی بجائے مثبت ہے، یعنی مکریات کو دبا دیا جائے اور اسلامی اقتدار پر جس طرح کا حملہ ہو اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ ہمارے سامنے ذرائع ابلاغ کی